الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئاته الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تقي فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق اللہ. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی اس کائنات میں دو طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں. بعض وہ چیزیں ہیں جو لطیف کہلاتی ہیں اور بعض وہ چیزیں ہیں جو کثیف کہلاتی ہیں. گویا کہ دو طرح کی چیزیں ہیں، بعض کثیف ہیں اور بعض لطیف ہیں. سادہ الفاظ میں یوں سمجھیں کہ کثیف کا مطلب ہے سخت چیزیں ہیں اور لطیف کا مطلب نرم چیزیں ہیں. تو گویا کہ کائنات میں دو ہی طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں، بعض سخت ہیں اور بعض نرم ہیں. تو سخت چیزیں کثیف کہلاتی ہیں، نرم چیزیں لطیف کہلاتی ہیں. مثلا پتھر ہے، یہ کثیف ہے، سخت ہے، اور پانی ہے، یہ لطیف ہے، نرم ہے. بس اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں لطیف اور کثیف چیزیں ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ ہر لطیف کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے کثیف کا غلاف چڑھا رکھا ہے تاکہ وہ لطیف کو محفوظ کیا جا سکے، اس کی حفاظت کی جا سکے. ہر لطیف کے اوپر کثیف کا غلاف ہے. جیسے ناریل کا اس کے اندر پانی ہے، اس لطیف پانی کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے خول کو سخت بنایا ہے. بس اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کسی بھی لطیف چیز کی حفاظت کے لیے اس کے اوپر کثیف کا خول چڑھا دیتے ہیں تاکہ اس لطیف کی حفاظت. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ لطیف اور کثیف یہ دونوں چیزیں آپس میں ملی رہتی ہیں، اس کا نام الگ ہوتا ہے، لیکن دونوں جب الگ ہو جاتی ہے تو نام بدل جاتا ہے. مثلا بادام ہے، اب بادام کسے کہتے ہیں؟ اس کثیف اور لطیف کے مجموعے کو بادام کہتے ہیں. اس کا جو اوپر کا خول ہے، وہ اس کے اندر جو گری ہے مغز، وہ یہ دونوں متصل رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ بادام ہے. اس کا نام بادام کہلاتا ہے. لیکن اس کو اگر توڑ کے الگ کر دیا، خول الگ ہو گیا اور وہ مغز الگ ہو گیا. لطیف اور کثیف کو جب الگ کر دیا اور وہ مغز الگ ہو گیا، لطیف اور کثیف کو جب الگ کر دیا تو دونوں کے نام بدل جاتے ہیں. اس کثیف کو ہم چھلکا کہتے ہیں اور اندر جو گری نکلتی ہے اس کو اس کا مغز یا گری کہتے ہیں. اب اس کو بادام نہیں کہتے، اس کا نام بدل جاتا ہے. تو بس یہی
اصول ہے لطیف میں متصل رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، تو ان کا ایک نام ہے۔ لیکن جب دونوں الگ الگ ہو جاتے تو نام بدل جاتا ہے۔ جیسے ناریل، اب ناریل اور اس کے اندر پانی کو ہم ناریل بولتے ہیں، لیکن اس کو توڑ کر الگ کر دیا تو اس کا پانی یا گودا الگ ہو گیا اور اوپر کا خول الگ ہو گیا۔ ہم اس کو اس کا چھلکا یا خول کہتے ہیں، اس کو اس کا گودا یا پانی کہتے ہیں، تو دونوں کا نام بدل جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے لطیف اور کثیف دو چیزوں سے مرکب کیا ہے۔ اس انسان کا جو جسم ہے یہ کثیف ہے، چیزوں سے مرکب کیا ہے۔ اس انسان کا جو جسم ہے یہ کثیف ہے، یہ اور اس کے اندر جو روح ہے یہ لطیف ہے۔ تو کثیف اور لطیف دونوں کو ملا کے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کھڑا کر دیا ہے۔ لہٰذا جسم اور روح جب آپس میں ملے رہتے ہیں تو ان کا ایک نام ہوتا ہے، اس کو انسان کہتے ہیں، انسان ہے۔ اب اس کو حیوان نہیں بولتے، انسان بولتے ہیں، کیونکہ لطیف اور کثیف دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ کثیف اپنے اندر کے لطیف کی حفاظت کر رہا ہے۔ اگر یہ اوپر کا کثیف یعنی بدن فنا ہو جائے تو اندر کا جو لطیف یعنی روح باقی نہیں رہتی، اپنے مقام میں مستقل ہو کر فنا ہو جائے، اپنے مقام پہ پہنچ جائے تو یہ جسم ڈھہ جاتا ہے، اس کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہتی۔ لیکن یہ جب دونوں ملے رہتے ہیں تو اس کو انسان کہتے ہیں۔ لیکن دونوں الگ الگ ہو جائیں تو یہ جو بظاہر چلتا پھرتا انسان جس کو ہم انسان کہتے تھے، اس میں سے جب روح نکل گئی، اب اس کو انسان لاش پڑی ہوئی ہو تو اس کو کوئی نہیں کہتا کہ یہ انسان پڑا ہے، وہ کہتا لاش پڑی ہے۔ کیوں؟ اب اس کے اندر وہ لطیف جو تھی روح، وہ اس کے اندر باقی نہیں رہی، اور وہ جو اس کے اندر لطیف تھا جو روح، اس کو روح بولتے ہیں، اب اس کو انسان نہیں بولتے، لیکن دونوں کے مجموعے کو انسان بولتے ہیں۔ اور دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے تو دونوں کے نام الگ الگ کر دیا جائے تو دونوں کے نام بدل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مکرم بنایا ہے، انسان کو معزز بنایا ہے، اس لیے قرآن کریم میں فرمایا کرمنا بنی آدم۔ یہ بنی آدم یعنی یہ جو انسان ہے، اس کو ہم نے پوری کائنات میں مکرم اور معزز بنایا ہے۔ اس کو ہم نے پوری کائنات میں مکرم اور معزز بنایا ہے۔ اس سے زیادہ مکرم اور معزز کوئی اور مخلوق نہیں ہے۔ ساری کے ساری مخلوق اس کی خادم ہیں اور یہ ان سب کا مخدوم اور رہنما بن جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ انسانیت کے منصب سے نیچے اتر آئے، یعنی انسان کا جو اصطلاحی نام اب اس کے اوپر فٹ نہ آئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی کوئی تکریم نہیں ہے۔ کائنات کے اندر یہ معزز و مکرم نہیں رہتا۔ یعنی اس کی روح نکل گئی تو یہ کہ لاش پڑی ہے، تو اس لاش کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں تو رشتہ دار بھی اس کو گوارا نہیں کرتے، یا تو اس کو دفنا دیتے ہیں، یا اس کو جلا دیتے ہیں، یا پانی میں بہا دیتے ہیں۔ اب وہ ایک بھی منٹ اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں۔ جن کا یہ محبوب تھا، یہ محبوب اب ان کے لیے مبعوث بن گیا، ان کو اس سے خوف اور کراہت ہونے لگی ہے کہ اس کو جلدی سے قبر میں دفن کر دو۔ اس کا ٹائٹل اس کے ساتھ رہے گا تو یہ مکرم اور معزز ہے۔ نہ صرف مخلوقات کی نظر میں اور مخلوقات میں مکرم معزز ہوگا، بلکہ خود اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات کی نظر میں بھی مکرم اور معزز رہتا ہے۔ اب یہ مکرم و معزز رہنے کی صورت کیا ہے؟ اس کرتا ہے، اور یہ لطیف کی وجہ سے کثیب زندہ رہتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ان دونوں کو اپنے ساتھ قائم و دائم رکھا جائے، دونوں کا قیام اور دوام باقی رہے، کسی قسم کا ان کے اوپر کوئی عارضہ، کوئی اس کے اوپر ہلاکت واقع نہ ہو، تو یہ انسان مکرم اور معزز رہ سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو بھی چیز دنیا کے اندر پیدا کی جاتی ہے اس پر فنا آتی ہے، اس کو ایک نہ ایک وقت میں ختم ہونا ہے۔ اور فنا کے اسباب میں سے ایک سبب مرض بھی ہے، بیماری بھی ہے، کہ بیماری کی وجہ سے انسان پر فنا آتی ہے۔ بیماری بھی ہے کہ بیماری کی وجہ سے انسان پر فنا آتی ہے۔ چنانچہ انسان کے اس جسم کثیف پر بھی بیماری آتی ہے، اور اس اندر کی روح لطیف پر بھی بیماری آتی ہے، تو بیماریاں اس کے اوپر آتی ہیں۔ تو لہٰذا اب ان کے محافظہ اور معالجہ کی ضرورت ہے، ایک گزارے کی بیماریوں سے محفوظ رہیں۔ تو یہ محافظہ ہے، اس فانی چیز کا محافظہ اس طریقے سے کریں کہ بیماری آنے ہی نہ پائے، نہ جسم پر نہ روح پر۔ اور اگر خدا نہ خواستہ بیماری عارض ہو گئی اور جسم یا روح کو بیماری لاحق ہو گئی، اب آپ اس کا معالجہ کریں، یعنی اس کا علاج کریں۔
کا علاج کرے دواؤں کے ذریعے سے، اسی طرح روح کا علاج کریں اس کی روحانی دواؤں کے ذریعے سے۔ جب ان کی دواؤں سے معالجہ اور محافظہ ہوتا رہتا ہے تو جسم اور روح جب باقی رہتے ہیں تو یہ انسان زندہ سلامت رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی وہ مقرر معزز رہتا ہے، مقرر معزز رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ دو طرح کی بیماریاں جب لاحق ہوتی ہیں تو وہاں محافظہ یا معالجہ کی ضرورت پیش آتی ہے، کیونکہ دین اسلام دین فطرت ہے، اور دین اسلام نے دو طرح کے احکام دیے ہیں۔ بعض ظاہری احکام دیے ہیں جن کا تعلق بعض ظاہری احکام دیے ہیں جن کا تعلق جسم کثیف کے ساتھ ہے، اور بعض باطنی احکام دیے ہیں جن کا تعلق روح لطیف کے ساتھ ہے۔ جب ظاہری احکام کو بھی انسان پورا کرتا رہتا ہے اور باطنی احکام کو بھی پورا کرتا رہتا ہے تو اس کا جسم اور روح دونوں زندہ اور سلامت رہتے ہیں۔ چنانچہ ظاہری احکام میں سے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے ابواب جتنے یہ ظاہری احکام ہیں، انسان اس ظاہری بدن کے ساتھ ان کو ادا کرتا ہے، سر جھکاتا ہے، ہاتھ سے زکوٰۃ بانٹتا ہے، اور جو روزے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، انسان کا صحیح سالم رہتا ہے تو انسان ان احکام کو پورا کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے باطنی احکام کا تعلق روح لطیف کے ساتھ ہے، لہذا اس روح لطیف پر بھی بیماریاں عارض ہوتی ہیں۔ ان کے احکامات کیا ہیں؟ ان کے احکامات اس کے اندر توبہ ہے، تواضع ہے، غنا ہے، قناعت ہے، جتنے بھی اخلاق حسنہ ہے سارے کے سارے اخلاق حسنہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ اور اگر ان پہ بیماریاں لاحق ہو جائیں تو پھر ان بیماریوں کو معالجہ کرتا ہے، علاج کرتا ہے۔ تو گویا کہ ظاہری احکام یہ جسم لطیف کی گویا کہ نشو و نما کے لیے، ظاہری احکام یہ جسم لطیف کی گویا کہ نشو و نما کے لیے ہے، اور باطنی احکام روح لطیف کی نشو و نما کے لیے ہے۔ جب ان دونوں کی نشو و نما ہوتی رہتی ہے تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں مکرم اور معزز رہتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ان اکرمکم، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں مکرم اور معزز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تقوی والے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری بیماریاں ہوں یا باطنی بیماریاں ہوں، ظاہری احکام ہو، ان احکام کی حکم عدولی سے بچتا ہے، ظاہری احکام کی حکم عدولی سے بچتا ہے، نماز کو ترک نہیں کرتا، روزے کو ترک نہیں کرتا، زکوٰۃ کو ترک نہیں کرتا، حج کو ترک نہیں کرتا، تو گویا کہ وہ ظاہری احکام کی حکم عدولی سے بچتا ہے۔ پھر باطنی جو احکام ہو اس کی حکم عدولی سے بچتا ہے، کر کے حرص سے بچتا ہے، وہ ایثار اختیار کر کے حسد سے بچتا ہے، تو باطنی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو چونکہ یہ بچتا ہے، اور متقی کا معنی بچنے والا، مطلب ظاہری احکام کی حکم عدولی سے بھی بچنے والا اور باطنی احکام کی بھی حکم عدولی سے بچنے والا، جب دونوں طرح کی نافرمانیوں سے یہ بچتا سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ ظاہری احکام کی حکم عدولی جب انسان کرتا ہے، اسی طریقے سے باطنی احکام کی حکم عدولی کرتا ہے، تو اس حکم عدولیوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیسے ہم ظاہری احکام کی حکم عدولی سے بچیں؟ اس لیے کہ ظاہری احکام تو بہت ہیں۔ اسی طریقے سے باطنی احکام کی حکم عدولی سے کیسے بچیں؟ اس لیے کہ باطنی رذائل بہت ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ کیونکہ ظاہری جتنے احکام ہیں ان سارے احکام میں اگر دو چیزوں کا انسان جو ہے وہ اہتمام کر لے، دو چیزوں کے گناہوں سے، دو چیزوں کے ترک سے اگر بچ جائے گا تو سارے کے سارے ظاہری احکام سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے باطنی احکام کی حکم عدولی سے اگر بچنا چاہتا ہے، اور بہت احکامات ہیں لہذا ان سارے رذائل سے بچنا چاہتا ہے، تو دو جو باطنی احکام کی حکم عدولی سے نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لے گا تو سارے کے سارے جو وہ باطنی جو وہ رذائل سے انسان آٹومیٹکلی بچ جائے گا۔ اور وہ دو کون سے ہیں؟ ظاہری احکام کی حکم عدولی میں سے دو، ایک ترک نماز، دوسرے ترک صدقات۔ انسان ایک تو ترک نماز کے گناہ سے بچے، یہ ظاہری احکام کی حکم عدولی یعنی ظاہری گناہ ہے،
کیونکہ نماز کا ترک کرنا ظاہر اور اندر کے باطنی حسد بغض کبر یہ باطنی گناہ، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں طرح کے گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ وَذَرُوا ظاہر الاسم و باطنہ، قرآن نے کہا وَذَرُوا ظاہر الاسم و باطنہ، بچو تم ظاہری گناہوں سے بھی اور باطنی گناہوں سے بھی، ظاہری گناہوں سے بھی اور باطنی گناہوں سے بھی۔ یہ نہیں کہ صرف ظاہری گناہوں سے بچیں اور اندر حسد ہے، کبر ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نہیں، فرمایا کہ باطنی گناہوں سے بھی بچنا ہے اور ظاہری گناہوں سے بچنا ہے۔ اور ظاہری گناہوں میں نے بتایا دو گناہوں سے اگر انسان بچے، اس کے بچنے کا اہتمام کر لے تو باقی سارے کے سارے گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ایک ہے ترک نماز، نماز کو ترک نہ کرے، دوسرا ترک صدقات، صدقات کو ترک نہ کرے، غریب غربا میں صدقات بانٹنے کو ترک نہ کرے۔ تو ترک نماز یعنی ترک صلاۃ سے اگر بچ جائے گا، ان دو ظاہری گناہوں سے اگر بچ جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ باقی ساری ظاہری احکاموں سے اس کو آٹومیٹکلی بچا لیتے ہیں۔ ترک صلاۃ، اور اس لیے قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو اکٹھا ذکر کیا، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ۔ بھائی نماز کا زکوٰۃ سے کیا تعلق ہے؟ ایک عبادت بدن کی ہے، ایک عبادت جو ہے وہ مال کی ہے، تو ان دونوں کو اکٹھا کرنے میں آخر راز کیا ہے؟ راز اصل میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ترک نماز سے بچ جاؤ، اور ترک صدقات یعنی ترک زکوٰۃ، صدقات سے اگر بچ جاؤ گے اور یہ دو ظاہری احکام کا اگر تم اہتمام کر لو گے تو باقی ظاہری احکام آٹومیٹکلی پورے ہوتے رہیں گے۔ تمہارے اندر وہ ویل پاور پیدا ہو جائے گی کہ باقی احکام کو پورا کرنا تمہارے لیے آسان اور سہل ہو جائے گا۔ ایسے ہو جائے گا جیسے پانی کے اندر تیراک تیرتا ہے، یہ شریعت کے احکام میں یوں تیرتا ہوا ہو جائے گا جیسے پانی کے اندر تیراک تیرتا ہے، یہ شریعت کے احکام میں یوں تیرتا ہوا منزل پہ پہنچے گا۔ اس کو نفس و شیطان اس کو دھوکہ نہیں دے پائیں گے، لیکن اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اصل میں اقیموا الصلاۃ کہہ کے ساتھ جو آتوا الزکوٰۃ کہا ہے، یہ اصل میں نماز قائم کرنے میں جو چیزیں رکاوٹ آتی ہیں، نماز کے قیام اور دوام میں انسان جو تکاسل و سستی کرتا ہے، اس کا علاج آتوا الزکوٰۃ میں بتلایا ہے، آتوا الزکوٰۃ میں بتلایا ہے۔ اور اشارہ یہ کر دیا کہ ترک نماز کا گناہ غریبوں میں نہیں ہوتا، غریب 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے، وہ اپنی لنگی اپنی یہ بنیان پہن کے ٹوپی پہن کے بجائے غریب ہر وقت مسجد میں نظر آتا ہے، لیکن مالدار آدمی وہ نمازوں سے غافل ہوتا ہے، اپنے کاروبار میں، تجارتوں میں، کمپنیوں کی ڈیلنگ میں وہ نمازوں کو ترک کر دیتا ہو، یار پڑھ لیں کہ کوئی بات نہیں۔ تو گویا کہ یہ مرض چونکہ مالدار، اس کی مالداری کی جو محبت ہے اس کو توڑا جائے، تو آتوا الزکوٰۃ کہہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حب مال کی محبت کو توڑا کہ مال بھی اللہ کے راستے میں دے دو۔ جس مال پر ریجھ کر تو نمازیں ترک کر رہے ہو، جب مال کی محبت تمہاری کٹے گی تو اللہ کی محبت تمہارے دل میں جان گزی ہوگی اور سجدہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے اس کے ساتھ آتوا الزکوٰۃ کہہ کہ اصل میں نماز پڑھنے کو آسان کرنے کے لیے فرمایا۔ تو بہرکیف تو ظاہری گناہوں میں 2 بڑے گناہ ہیں، ایک ترک نماز اور دوسرا ترک صدقات۔ اس لیے 2 بڑے گناہ ہیں کہ ترک نماز سے بغاوت کا عنصر پیدا ہوتا ہے، اور کہ ترک نماز سے بغاوت کا عنصر پیدا ہوتا ہے، اور ترک صدقات سے عداوت کا عنصر پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ ترک نماز سے اللہ کا حق فنا ہوتا ہے، اللہ کا حق تلف ہوتا ہے، اللہ کا حق ٹوٹتا ہے، کیونکہ نماز اللہ کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ جب یہ نماز نہیں پڑھتا تو اللہ کے حکم کو توڑ کر اللہ سے ایک حق ہے، جب یہ نماز نہیں پڑھتا تو اللہ کے حکم کو توڑ کر اللہ سے بغاوت کرتا ہے، اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے، تیرے حکم کو میں نہیں مانوں گا، میں نہیں نماز پڑھتا مثلا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بغاوت ظاہر ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور دوسرا ترک صدقات سے عداوت پیدا ہوتی ہے، اپنے جیسے غریب غربا کے ساتھ ہے، جب غریبوں کو مال و دولت تقسیم نہیں کرتا، ان کا جب خیال نہیں کرتا، تو گویا کہ اس کو ان کی عداوت ہے۔ تبھی تو غریب آ کے دروازے پہ کھٹکھٹاتا ہے تو کہتے ہیں کہ چلو بھی چلو معاف کرو، کچھ نہیں ہے، بھاگو، کمائے ہم دیں تمہیں، یہ وہ کوئی بات ہے؟ دکان پہ آ کے اللہ کے نام پہ واہ بھی واہ، کمائے ہاں تہرو، قرآن نے کہا مانگنے والا آ جائے تو اس کو ڈانٹو نہیں، اگر اس قابل ہو تو دے دو، نہیں تو اس کو کہ بھائی معاف کرو، ہمارے لیے دعا کرو، یا عربوں کی طرح اجرکم علی اللہ،
تمہارا اجر اللہ ہی دے گا، اللہ ہی تمہیں تمہاری روزی دے۔ تو گویا کہ اللہ کی دعا دے دیتے ہیں، یہ نہیں کہ اس کو ڈانٹنا شروع کر دیتے چلو بھائی ہیں، یہ نہیں کہ اس کو ڈانٹنا شروع کر دیتے چلو بھائی ہٹے کٹے پھرتے ہو، کھاتے پیتے ہو، بھائی تم جاب نہیں کر سکتے، تم مزدوری نہیں کر سکتے۔ اب اس کے اندر کیا مجبوریاں ہیں، کیا احوال ہے، اب ہمیں آپ کو کیا پتہ ہے۔ پیشہ ور بیکاری دوسری بات ہے، لیکن آپ فوراً بیٹھ کے تجزیہ کیسے کر سکتے ہیں اگر بظاہر دوسری بات ہے، لیکن آپ فوراً بیٹھ کے تجزیہ کیسے کر سکتے ہیں اگر بظاہر وہ ہٹا کٹا نظر آتا ہے، تو پتہ نہیں اس کو کون سی ایسی مجبوری لاحق ہے کہ وہ مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ لہذا فرمایا کہ تم اس کو ڈانٹو نہیں، پیار سے اس کو بھائی اگر دل نہیں ٹھوک رہا تو بھائی معاف کرو، بھائی دعا کرو، بھائی یہ رخصت کر دو، ڈانٹو نہیں، تو بھائی معاف کرو، بھائی دعا کرو، بھائی یہ رخصت کر دو، ڈانٹو نہیں۔ تو معلوم کہ ترک صدقات یہ چونکہ عداوت کا جو منشا ہے، اس سے عداوت پیدا ہوتی ہے، تو بغاوت اور عداوت یہ دونوں چیزیں آپ سمجھتے کتنی خطرناک ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اگر یہ دو گناہ آپ ترک کر دیں، ایک ترک سے نماز جائیں اور ترک صدقات کا گناہ ترک کر کے آپ صدقات دینے والے بن جائیں، بھلے 1 پیسہ دیں، بھلے 1 روپیہ دیں، اس لیے فرمایا مفسرین نے اقیم الصلاۃ کے ساتھ آتو زکات، اس لیے فرمایا 5 وقت جب مسجد کے اندر تم نماز پڑھنے آتے ہو، نماز پڑھنے کے جب واپس جاؤ تو مسجد کے غلے کے اندر 1 روپیہ بھی ڈال دیا کرو۔ آت بھی پوری ہوئی، آتو زکات بھی پوری ہوئی، بھلے 1 پینی ڈال دو، لیکن وہ نماز کا منشا، وہ قرآن کا جو منشا جب پورا ہوا تو نماز کی قبولیت بھی بڑھ جاتی ہے اور نماز تمہارے لیے آئندہ کے لیے آسان بھی ہو جاتی ہے۔ جب نماز کے لیے آئے 1 آدھ پینی لے کے آگے، 1 روپیہ لے کے آگے ڈال دیا، نتیجہ کیا ہوا؟ یہ آٹومیٹکلی ترک کرنے کی آپ کے اندر ول پاور ایسی پیدا ہوگی، کوئی گناہ آپ کے قریب پھٹکے گا نہیں۔ اور دوسرا باطنی گناہ، باطنی گناہوں میں جو بڑے 2 گناہ ہیں، جو گناہ اگر ترک ہو جائیں تو باقی سارے کے سارے گناہ آٹومیٹکلی ترک ہو جاتے ہیں، اور وہ کبر اور حسد ہے۔ انسان میں سے کبر نکل جائے، تواضع پیدا ہو جائے، کیونکہ باطنی احکام میں بڑا حکم تواضع کا ہے، تواضع اختیار کرو، اپنے آپ کو مٹا دو، اپنے آپ کو جھکا دو، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو، دوسرے کو حقیر نہ سمجھو، اپنے آپ کو حقیر سمجھو۔ فرمایا یہ تواضع، یہ سب سے بڑا، آپ کو حقیر سمجھو، فرمایا یہ تواضع، یہ سب سے بڑا باطنی حکم۔ اور دوسرا ایثار، دوسرے کے لیے قربانی دینے کا جذبہ۔ اگر ایثار نہیں کر سکتے تو کم از کم انصاف، عدل کا جذبہ، کہ جتنا میں لوں اتنا وہ لے، عدل۔ تو باطنی احکام تواضع اور عدل انسان اختیار کرتا ہے تو باقی جتنے باطنی احکام ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالی آٹومیٹکلی پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے، گویا کہ یہ دونوں احکام یہ باطنی احکام کے لیے بیج کا کام دیتے ہیں۔ جیسے آپ بیج بو دیتے ہیں اور اس کو پانی دیتے ہیں، بیج کو پانی دیتے ہیں، بیج جو بو دیا، پانی دیا، اب وہ آٹومیٹکلی بیج جو پھلدار درخت بن جاتا ہے، اس کو سینکڑوں پھل لگتے ہیں اور سایہ ملتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب آپ نے اپنے اندر تواضع پیدا کر لی اور تواضع پیدا کرنے کے ساتھ عدل کا پانی اس کو جب دینے لگے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کے عدل کا پانی اس کو جب دینے لگے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کے باطن کے اندر روحانیت کا وہ درخت معرفت کا اگ جاتا ہے کہ سارے کے سارے فضائل انسانی روح کے سب آپ کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ اور ان دونوں کا ترک یہ باطنی گناہوں میں بڑے گناہ ہیں۔ ترک تواضع کر دیا، کبر کا شکار ہو گئے، غرور کا شکار ہو گئے، اپنے آپ ہی کو سب کچھ سمجھتے، سب آپ کو حقیر نظر آتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ تو گویا کہ سب سے بڑا گناہ، تو ترک تواضع کے گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے۔ دوسرا جو ترک عدل کا گناہ، تو عدل کو جب ترک کر دیا تو آٹومیٹکلی ظلم آ گیا، کہ ظلم تو ایسی چیز ہے کہ سارے کے سارے گناہوں کا سرچشمہ بنتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ترک تواضع یہ جو گناہ ہے اس کو آپ جو ختم کر کے اپنے اندر تواضع پیدا کر لیں۔ لیکن اگر ترک تواضع کی تو کبر پیدا ہو جائے گا، ترک عدل پیدا کیا تو حسد ہو جا، تو کبر اور حسد ہے تو سارے کے سارے باطنی امراض آپ کے اندر پیدا ہو جائیں گے۔ کیونکہ سب سے پہلے یہی 2 گناہ اس کائنات کے اندر ظاہر ہوئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا تو ابلیس کے اندر یہ دونوں گناہ ظاہر ہوئے، ایک کبر کا گناہ، ابلیس کے اندر یہ دونوں گناہ ظاہر ہوئے، ایک کبر کا گناہ، دوسرا حسد کا گناہ۔ اس کو آدم علیہ السلام سے حسد ہو گیا کہ میں نے لاکھوں سال عبادت کی
اور اللہ کی نیابت مجھے نہ ملی، اس کو مل گئی، یہ مٹی کا پتلا، اس کو حسد ہو گیا۔ جس حسد کے نتیجے میں اللہ تبارک، اس کو حسد ہو گیا۔ جس حسد کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم تھا کہ سجدہ کرو، اس سجدے سے اس نے بغاوت کر لی، انکار کر دیا، تو اللہ سے اس نے کبر کیا۔ تو گویا کہ اللہ سے تکبر کیا، آدم سے حسد کیا۔ حسد اور تکبر جب یہ دو گنا جمع ہوئے تو ایک مجسم شیطان بن گیا۔ تکبر جب یہ دو گنا جمع ہوئے تو ایک مجسم شیطان بن گیا۔ شیطنت کے تمام گناہ ان دونوں، گویا کہ ماں باپ جو ہے، مرد عورت، یہ دو بن گئے، حسد اور کبر، اس سے اب پیدا ہونے لگے۔ سارے امراض باطنیں ان دو سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ خانقاہوں کے اندر سب سے پہلے تکبر، یہ جو انا ہے، یہ تکبر جو انسان کا، یہ انسان کو فنا کرتا ہے۔ سب سے پہلے ان کے تکبر کا علاج ہوتا ہے، ان کے کبر کو توڑا جاتا ہے۔ جب کبر ٹوٹتا ہے، تواضع پیدا ہوتی ہے، طبیعت میں جھکاؤ پیدا ہوتا ہے، اور جو زمین جھکی ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں پانی اسی جھکی زمین کی طرف آتا ہے، اٹھی زمین ہے۔ معلوم ہے کہ سب سے پہلے انسان کے اندر یہ تواضع اور جھکاؤ پیدا کیا جاتا ہے، فنائیت پیدا کی جاتی ہے۔ جب یہ اپنے آپ کی نفی کرتا ہے، بلکہ اپنی نفی کی بھی نفی کرتا ہے، اور سوچتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا متصرف فی العالم الا اللہ، لا موجود الا اللہ۔ یہ تصور جب اس کے اندر پیدا ہو جائے تو اپنی فنائیت کو آنکھوں سے دیکھتا ہے، پھر اپنی فنائیت کی بھی فنائیت اختیار جب کرتا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقام میں بقا عطا فرما دیتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقام میں بقا عطا فرما دیتے، پھر اللہ اس کو بلندیوں کی طرف لے جاتے ہیں، مقام بقا ملتا ہے، کیونکہ فنا کے بعد بقا ہوتی ہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ تو فنا ہوں گے تو فنا ہونے کے بعد ہی بقا ہوتی ہے۔ اب دانہ خاک میں فنا ہونے کے لیے جب تیار ہو جاتا ہے، مٹی میں دبنے کو تیار ہو جاتا ہے، کھاد کے جب تیار ہو جاتا ہے، مٹی میں دبنے کو تیار ہو جاتا ہے، کھاد کے تاثر کو برداشت کرنے کو جب تیار ہو جاتا ہے، تو وہ دانہ پھر کیا کرتا ہے، اس فنا کو اس کی ایسی بقا ملتی ہے کہ ایسا تناور درخت بنتا ہے، سایہ دار، کہ لوگ اس سے راحت اور پھل حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اگر دانہ کہہ کہ نہیں، مجھے گندی بدبودار مٹی میں جانا ہے، مجھے سونے کی پلیٹ میں رکھو، آپ نے سونے کی گولڈ کی پلیٹ میں اس کو سجا کے رکھ دیا، کیا خیال ہے کتنے دن رہے گا؟ 2 دن کے بعد وہ سڑ جائے گا، بو آنے لگی، کالا پیلا ہو کے ختم، فن ختم، تباہ، یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ حالانکہ ہیرے کی ڈبی میں تھا۔ کیا فنا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو فنا ہونا جب گوارا نہیں کیا، اپنے آپ کو مٹانا گوارا نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بنانا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس لیے میں ہمیشہ سنایا کرتا ہوں کہ امام الاولیاء احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، شیراں والا باغ لاہور کے اندر ان کی خانقاہ تھی۔ یہ ان خانقاہوں میں ایک خانقاہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں بشارت دی تھی کہ اس خانقاہ میں جا کر اپنے دلوں کی صفائی کرواؤ۔ کہ ان خانقاہوں 2-3 خانقاہوں میں وہ ایک خانقاہ تھی جب حضرت لاہوری زندہ تھے۔ اتنا اونچا مقام اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ ان کے صحبت یافتہ بزرگ حاجی یوسف صاحب گیرج والے، یہ کراچی میں ہوا کرتے تھے۔ کراچی میں گولی مار کا علاقہ اگر کراچی والوں کو پتہ ہو تو وہاں ملا حلوائی کی ایک دکان ہے، وہاں آج کراچی والوں کو پتہ ہو تو وہاں ملا حلوائی کی ایک دکان ہے، وہاں آج مسجد یوسفی بھی ہے، وہ حاجی یوسف صاحب مرحوم کے نام پر وہ ان کے بیٹوں نے رکھی ہے، اور وہ ملا حلوائی وہ انہی کی دکان ہے، وہ حاجی یوسف صاحب کی، ان کا کرایہ دار ہے، اور دکانیں ان کی اس کے ساتھ ہیں، اور وہ مدرسہ وہاں پر نام سے، اور ساتھ ہی ادھر آگے کی طرف جائیں تو وہاں پر جو ہے ان کا جو ہے وہ بسیں ٹھیک کرنے کا ورکشاپ ہے، جو حاجی یوسف صاحب خود وہ بسیں ٹھیک کیا کرتے تھے، خود ٹھیک کیا کرتے تھے۔ اور حاجی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مجھے بہت فیض ہوا، مجھے میرے پیر و اتقیاء، میرے والد نسبتی حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید قدس سرہ نے ان کے پاس بھیجا تھا کہ جاؤ آپ ان سے ملاقات کرو، مصافحہ کرو۔
تو حضرت نے مجھے دیکھا، مجھے فرمانے ان پر عجیب ایک قلندرانہ شان رکھی تھی، سیٹ کے اوپر بیٹھا کرتے تھے، بس کی سیٹ، ایک بس کی سیٹ یوں رکھی ہوئی تھی، مہمان کو اس پہ بٹھا دیتے تھے زمین پہ، باقی موٹریں کاریں گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں۔ تو مجھے دیکھا اور وہ بس کے نیچے تھے 5C بسیں ان کی اپنی بھی چلتی ہیں، اس کے نیچے اس کو ٹھیک کر رہے تھے، تو میں نے کہا السلام علیکم حضرت، تو وہ لیٹے لیٹے دیکھا، وعلیکم السلام، آتا ہوں۔ باہر نکلے، وہ وردی سی پہنی ہوئی تھی وہ مکینکوں والی، لیکن چہرہ ان کو دیکھو تو ایسے نورانی چمکتا تھا۔ مجھے دیکھا حجی آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں مولانا یوسف لدھیانوی دامت برکاتہم کا داماد ہوں، انہوں نے مجھے بھیجا ہے۔ کہا کہ اچھا، تعجب کرنے لگے، غور سے دیکھ لگے، پھر جھومنے لگ گئے، تم ہی تو تھے بار بار چہرہ دیکھے، فرمایا رات ہی مجھے حکم ہوا تھا اور تم ہی تو دکھائے گئے تھے مجھے کہ میاں ان کو دے دو کچھ، اس نوجوان کو دے دو، آپ عالم ہیں؟ میں کہا جی ہاں، کہا کہ اس عالم کو دے دو کچھ، تم ہی تو تھے، بار بار کہے، میں کہا جی حضرت، کہا کہ کچھ کرو گے، کچھ چلا ولا کاٹو گے؟ تو میں کہا جی حضرت بالکل کاٹیں گے، جیسے آپ، بس ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے مجھے چلے کروانا شروع کر دیے، بس ان سے مجھے بہت فیض ہوا، اور ان کو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے فیض ہوا تھا۔ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تو اتنے بڑے کشف و کرامت کے بزرگ تھے، اس کی کوئی نظیر ہی نہیں ہے، میلوں ہزاروں میل دور بھی آپ کشف کروا رہے تو آپ کو بتا دیں، حلال حرام سامنے رکھ دے الگ الگ کر دیتے تھے، بڑے واقع بتا دیں، حلال حرام سامنے رکھ دے الگ الگ کر دیتے تھے، بڑے واقعات ہیں، بات لمبی ہو جائے گی۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں خود حاجی یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، بلکہ ایک اور بزرگ حاجی علی احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی میری مسجد میں کراچی آیا کرتے تھے، مسجد طیبہ بلاک ڈی، نارتھ ناظم آباد، کراچی، پاکستان۔ تو میرے حجرے میں آ کے ٹھہرا کرتے تھے، میں اپنے گھر میں ہوتا تو میرے گھر سے کھانا بناتا حاجی احمد علی، وہ ان کے صحبت یافتہ تھے حضرت لاہوری کے، بڑے کثرت سے روزے رکھتے، بڑے اذکار کرتے، سناتے۔ کہتے ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ہم رمضان کا مہینہ ہے، ہم سب جو ہے اپنے کہتے حجرے بنے ہوئے تھے، پردے ٹنگے ہوئے تھے آگے، کہتے کہ وہ شکر کا شربت ہوتا تھا ٹھنڈا اور کھجوریں ہوتی تھی، یہ ہمارا افطار۔ سب درویش اپنے اپنے حجروں کے اندر خیموں میں بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، جیسے پاکستان کے رشتہ ہے، انتظار میں بیٹھے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں۔ تو کہتے میرے دل میں خیال آیا اچانک، حاجی احمد علی صاحب فرما رہے دل میں خیال آیا کہ کاش حضرت لاہوری میرے پیر و مرشد اس میں سے روزہ افطار کریں، شربت میں سے افطار کریں، پھر میں آپ کے جھوٹے سے افطار کروں، کاش یہ سعادت مل جائے تو کیا بات ہے۔ میں دل میں سوچ رہا ہوں، ایسے دیکھ کے سوچ رہا ہوں، لیکن میرے خواب و خیال میں بھی نہیں کہ بھئی حضرت افطار کریں گے۔ بھئی حضرت اپنے حجرے میں ہوتے تھے، وہاں اذکار کر رہے ہیں، وہ آخری نماز میں تنہائیوں میں سب خدا کی طرف متوجہ ہیں۔ ابھی بالکل عین لمحہ ہوا کہ جیسے ہی وہ گولا بجا ہے اور سائرن کی آواز آئی، تو کہتے میں سر اٹھایا دعا پڑھنے کے، تو آواز آئی میرے سامنے سے کہ لاؤ بھی اب، لاؤ تو یہ لاؤ بھی اب۔ تو میں گھبرا گیا، کھڑے کہ لاؤ بھی اب، تمنائیں کرتے ہو دیتے ہو نہیں، وہ جلدی سے اٹھا، حضرت کھڑے 2 گھونٹ پیے، کہا کہ لو بیٹھو، اپنے حجرے میں چلے گئے۔ اس قسم کی اتنی کرامات آپ بہرا، ایسا کشف اللہ نے ان کو عطا کر رکھا، اتنے اونچے آدمی ہیں جن کی بزرگی و ولایت کا کوئی کیا آدمی۔ تو حاجی یوسف صاحب گیرج والے، یہ جو ہے وہ مجھے فرمایا کرتے تھے کہ تہجد کے وقت میں حضرت لاہوری ساری رات عبادت کرتے کرتے تہجد کے وقت میں یہ شعر رو رو کے پڑھا کرتے تھے اور جھوم جھوم کے پڑھا کرتے تھے۔ وہ کیا؟ رو کے پڑھا کرتے تھے اور جھوم جھوم کے پڑھا کرتے تھے۔ وہ کیا کہ صدقے میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے،
صدقے میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے، ہستی میری مٹا دے، خاک بے جان کر دے۔ دیکھو ولایت و معرفت کی انتہا یہی ہے، اپنے آپ کو مٹا دے۔ دیکھو ولایت و معرفت کی انتہا یہی ہے، اپنے آپ کو مٹا دینا۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، فنا کرنا اپنے آپ۔ ترک تواضع کی تو اس کا مطلب آپ گناہ کے راستے پہ لگ گئے۔ ہاں، ترک تکبر کر کے تواضع اختیار کی، اپنے آپ کو مٹا دیا، تو اتنے بڑے بڑے اولیاء جو امام الاولیاء ہیں وہ بھی مرتے دم تک اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں کہ صدقے میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے، ہستی میری مٹا دے، خاک بے جان کر دے۔ بس ہمیں مٹانا آ گیا نا، تو پھر اللہ نے ہمیں بنانا بھی شروع کر دینا ہے۔ آج ہم مٹاتے نہیں ہیں، تبھی اللہ ہمیں بناتا نہیں ہے۔ تکبر کو توڑ دو۔ تو خانقاہوں میں سب سے پہلی اصلاح ترک تکبر کی ہوتی ہے، اکڑ اور تکبر توڑا جاتا ہے۔ امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ علماء دیوبند کے سرخیل ہیں، بڑا اونچا مقام ولایت و معرفت کا اللہ نے عطا کر رکھا ہے۔ وہ شیخ الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خانقاہ میں جایا کرتے تھے، حالانکہ وقت کے اپنے فقیہ اعظم تھے۔ تو دارالعلوم دیوبند کے لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑے فقیہ اعظم ہیں، اتنے بڑے عالم دیوبند کے لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑے فقیہ اعظم ہیں، اتنے بڑے عالم ربانی ہیں، آپ وہ صوفی کے پاس کیا لینے جاتے خانقاہ میں؟ صوفی کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ یہ بات کہی تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو مٹھائیوں کی فہرست ہم نے دارالعلوم میں مدرسے میں رہ کے یاد کی تھی، وہ مٹھائیاں حاجی صاحب کے پاس کھانے کو ملتی ہیں۔ مدرسوں میں تو الفاظ علوم کے یاد کیے ہیں، وہاں معانی علوم کے اترتے ہیں۔ یہاں تو ان کی گویا کہ کوانٹٹی، مدرسے میں تو کوانٹٹی اکٹھی کی تھی، وہاں اس کی کوالٹی اور علم کا نور نصیب ہوتا ہے۔ تو جو مٹھائیوں کے فہرست مدرسے میں یاد کی تھی حاجی صاحب کے، وہ مٹھائیاں کھانے کو ملتی ہیں، اس لیے جاتا ہوں۔ جیسے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جایا کرتے تھے، امام حدیث کا اتنا اونچا بڑا امام، اور وہ جاتا ہے ایک صوفی کے پاس، بشر حافی صوفی آدمی ہے اللہ والا، ان کی خدمت میں جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، لوگوں نے کہا حضرت آپ اپنے وقت کے امام، علم و معرفت کا آپ پہاڑ ہیں، یہ مینار نور وہ صوفی کے پاس کیا لینے جاتا ہے؟ بشر حافی ایک صوفی آدمی ہو۔ سبحان اللہ، یہ واقع انما یار الفضل من الناس ذوہ، اللہ والے اللہ والوں کو جانتے ہیں، فضل والے فضل والوں کو پہچانتے ہیں۔ ہیرے کو جوہری پہچانتا ہے، میں اور آپ ہیرے کو کیا پہچانیں گے؟ جواہر کو جوہری جان سکتا ہے، میں اور آپ کیا جانیں؟ ہم تو پتھر سمجھیں گے۔ امام حنبل نے عجیب جواب دیا، اللہ اکبر، فرمایا کہ میں عالم بکتاب اللہ ہوں، میں اللہ کی کتاب کا عالم ہوں، میں اللہ کی کتاب کو جانتا اور پہچانتا ہوں۔ وہ عالم باللہ ہے، وہ اللہ کو پہچانتا ہے۔ میرے اور اس کے درمیان تو کتاب کا واسطہ ہے، میں کتاب اور اس کے درمیان تو کتاب کا واسطہ ہے، میں کتاب اللہ کا عالم ہوں، وہ تو خود اللہ کا عالم ہے۔ اللہ کی معرفت جو اس کو نصیب ہے وہ مجھے نصیب نہیں ہے، میں اللہ کی معرفت اس سے لینے کے لیے جاتا ہوں۔ کیا جواب دے؟ میں عالم بکتاب اللہ ہوں، وہ عالم باللہ ہے، وہ تو اللہ کو پہچانتا ہے، بس اللہ کی مطلوب ہے۔ لیکن فرمایا کہ میرے اور اللہ میں کتاب کا واسطہ ہے، اور وہ تو ڈائریکٹ اللہ کو پہچانتا ہے۔ بشر حافی، اور اتنے اونچے لیول کا بزرگ ہے۔ حافی کہتے ہیں ننگے پیر کو، ساری زندگی ننگے پیر رہے ہو، ساری زندگی۔ اور بغداد کے اندر جب چلتے تھے، چونکہ ننگے پیر و تعالیٰ کا گویا کہ یہ تکوینی حکم تھا کہ ان کے راستے پر چلنے والے جانور اور پرندے بیٹ نہیں کرتے تھے کہ بشر حافی ننگے پیر چلتا کہ نجاست نہ لگے اور نجاست کی وجہ سے اس کی عبادت میں خلل نہ آئے۔ جب تک زندہ رہے بغداد کی ان راہوں پر کسی جانور نے کبھی لید نہیں کی، زندہ رہے بغداد کی ان راہوں پر کسی جانور نے کبھی لید نہیں کی، کسی پرندے نے کبھی بیٹ نہیں کی۔ یہ کھلی کرامت حضرت کی، ننگے پیر رہے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ ننگے پیر کیوں رہتے ہیں، آپ جوتا پہنا کریں۔ اللہ پر کیا جواب دیا؟ وہ جوتا پہنا کریں۔ اللہ پر کیا جواب دیا؟ وہ یہ تھا کہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے وقت میں جب
اللہ والے نہیں تھے، بڑے مالدار تھے اور شراب کباب کے عادی تھے، اور جناب رقص و سرود کی محفل لگی ہوئی تھی، گھر میں بیٹھے تھے، اور جناب گانے بجانے چل رہے ہیں، لگی ہوئی تھی، گھر میں بیٹھے تھے، اور جناب گانے بجانے چل رہے ہیں، اور یہ تخت پہ بیٹھے ہیں۔ تو سامنے ایک شخص آیا دروازے پہ، دروازہ کھٹکھٹایا تو لونڈی باہر گئی کہ جی، کہا کہ اس گھر کا جب وہ جو مالک گھر کا اس گھر کا جب وہ جو مالک ہے، اس گھر کا جو مالک ہے وہ غلام ہے یا آزاد ہے؟ غلام ہے یا آزاد ہے؟ انہوں نے کہا آزاد ہے بھائی، آقا ہے۔ کہا اچھا آقا ہے، غلام نہیں ہے؟ کہا تو آقا ہے، ابھی تو من مانی کی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ کہا اور وہ شخص چلا گیا۔ جیسے گیا وہ لونڈی اندر آئی تو بشر حافی بیٹھے تخت پہ، کہا کہ کون تھا؟ کہا کہ ایک ایسے دیوانہ سا تھا، کوئی شخص تھا۔ کیا کہتا ہے؟ کہا پوچھ رہا تھا کہ اس گھر کا مالک آقا ہے یا غلام ہے؟ تو پھر تو نے کیا کہا؟ میں نے کہا آقا زندگی گزار رہا ہے بھائی، غلام نے منمانی زندگی نہیں گزار سکتے، آقا ہی غلام منمانی زندگی گزارتے، آقا ہے تبھی تو ایسی عیاشی کی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ کہا۔ اب یہ بات بشر حافی کے دل میں ایسی لگی، اٹھے دوڑے، کہا کہاں گیا وہ آدمی؟ پیچھے بھاگے اس درویش کو پکڑا، پیچھے بھاگے اس درویش کو پکڑا۔ کہا کہ تو نے کیا کہا تھا میرے دروازے پہ؟ کہا کہ بھائی میں نے تو یہ پوچھا تھا کہ یہ گھر کا مالک آقا ہے یا غلام ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ آقا ہے، تو میں نے کہا آقا ہے تبھی تو یہ منمانی زندگی گزار رہا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، زندگی گزار رہا ہے، بس اتنا کہنا تھا۔ بشر حافی کے دل پہ ایسی چوٹ لگی، قدموں میں گر گیا، کہا کہ میں آقا نہیں ہوں، میں غلام ہوں، میں آقا نہیں ہوں، میں غلام ہوں، آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں، میں آقا نہیں۔ آقا میرا وہ ہے جس نے آسمان و زمین کی کائنات کو بنایا ہے، میں اس آقا کا غلام ہوں، مجھے معافی لے دو۔ کائنات کو بنایا ہے، میں اس آقا کا غلام ہوں، مجھے معافی لے دو۔ مجھے آقا سے گڑ گڑانے لگے، اسے اٹھایا، کہا کہ تیری توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا، جا آج کے بعد تو اللہ کا ایسا غلام بنے گا، دنیا کے آقا تیرے غلام بن جائیں گے۔ وہی ہوا، بشر حافی ولایت و معرفت کے اس مقام پر پہنچا کہ وہ بشر حافی۔ اب چونکہ یہ جب ننگے پیر ساری زندگی رہنے لگے، کیونکہ گھر سے دوڑ کر ننگے پیر بھاگ گئے تھے اس درویش تک، تو کیا جواب دیا؟ کہا کہ میں ننگے پیر اس لیے رہتا ہوں، جب اس غلام کی اپنے آقا سے صلح ہوئی تھی تو ننگے پیر تھا، لہذا اب زندگی بھر ننگے پیر رہ کے اپنی صلح کو یاد رکھتا ہوں کہ میں ننگے پیر کی حالت میں تھا تو میرے آقا سے صلح ہوئی تھی، اس لیے میں ننگے پیر رہتا۔ اور اللہ نے ان کے ننگے پیر رہنے کی ایسی قدر کی کہ جانور اور پرندوں پر پابندی لگا دی کہ بغداد کی راہوں پر وہ بیٹ اور لید نہیں کرتے تھے اور آپ وہاں سے گزرتے تھے۔ جیسی حضرت کا انتقال ہوا دنیا سے جب گئے ہیں، اس کے بعد یہ ضابطہ جانوروں کی تاریخوں میں موجود ہے کہ وہ ان کی زندگی تک کسی جانور نے بیٹ نہیں کی راستوں میں، کیونکہ ننگے پیر چلتے۔ دیکھو اللہ شکور ہے، قدردان ہے، اس کے لیے قربانی دینے والا قربانی دے کے تو دیکھے اللہ اس کی قدر پھر کیسے کرتے۔ تو یہی جواب حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے دیا، اب حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے دیا کہ میں اس صوفی یعنی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے بعد جو جاتا ہوں کہ جن مٹھائیوں کی فہرست ہم نے مدرسے یاد کی تھی وہ مٹھائیاں کھانے کو وہاں ملتی ہیں، اس لیے میں وہاں جاتا ہوں۔ تو حضرت گنگوئی فرماتے ہیں کہ میں جب حضرت حاجی صاحب کی خانقاہ میں زیر تربیت تھا، دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، حضرت نے مجھے وہ کونے میں بٹھایا، دسترخوان کے کونے میں، اور وہاں دور کونے میں بٹھا دیا اور پتلی دال دے دی اور وہاں دور بٹھا دیا، اور خود بیٹھے ہیں، حضرت کے سامنے کوفتے کا سالن ہے، اب یہ تربیت ہو رہی ہے۔ اتنے میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی حافظ ضامن شہید وہ بھی تشریف لے آئے، وہ بھی میاں جی نور محمد کے خلفاء میں سے تھے، وہ بھی آ گئے۔ اب جب یہ کھانے لگے تو وہ حضرت گنگوئی دور بیٹھے اور یہ دونوں یہاں کھانا کھا رہے ہیں، تو حافظ ضامن شہید نے کہا کہ حاجی صاحب اس لونڈے کو اتنی دور بٹھا رکھا ہے، سہارنپوری اسٹائل میں کہا اتنی دور بٹھا رکھا ہے اور لمبی پتلی دال دے دی، سر ایک کوفتہ ان کو بھی دے دیں، یہ بات کہی۔ تو حاجی صاحب نے کیا فرمایا؟ حاجی نے فرمایا یہ ہماری، یہ بات کہی تو حاجی صاحب نے کیا فرمایا؟ حاجی نے فرمایا یہ ہماری مہربانی عنایت ہے کہ دسترخوان پہ تو بٹھا لیا،
ورنہ جی تو یوں چاہے کہ چوڑوں چماروں کے پاس بٹھا کے کھانا کھلاؤں. یہ تربیت ہو رہی ہے، وہ اندر کی جو آنا ہے نا تربیت ہو رہی ہے. حضرت گنگوئی اندر کی جو آنا ہے نا تربیت ہو رہی ہے. حضرت گنگوئی فرماتے یہ کہہ کہ حاجی صاحب نے کن آنکھوں سے میرے چہرے کو دیکھا کہ چہرے پہ کیا تاثر ہے. آج جب کسی معزز آدمی کو کہہ دے اس کا رنگ بدل جاتا ہے کہ یار میں معزز آدمی ٹیبل کرسی پہ بیٹھ کے کھانے والا، یار یہ پیر صاحب ہے بھی میری بےزتی کر رہے ہیں. یار سیلف اللہ پیدا نہیں ہوتے، نہ غزالی نہ رومی ہیں. تو مطلب وہی سیلف رسپیکٹ، یہ نیا اچھا گوروں نے لفظ دے دیا آپ کو. کیا سیلف رسپیکٹ بھائی؟ پدی کا شوربہ ناپاک پانی سے قطرے سے بنا ہوا ہے، ناپاکی پیٹ میں گو لے کے پیشاب لے کے پھرتے ہیں ہم ہیں، اوپر لیپا پوتی کر کے قبر میں جائیں گے کیڑے کھائیں گے. اللہ والے نے کہا ہاں میں جانتا ہوں. کیا جانتے ہو؟ اب وہ تعارف کروا رہا ہے، یہ ہم سب کا تعارف ہے. اولوں کا نطفۃ قذرہ، تمہاری ابتدا ایک ناپاک پانی کے قطرے سے ہوئی ہے. وہ اتنا ناپاک اگر نکل جائے بدن سے اللہ کے گھر میں آنے کے قابل نہیں رہتا، اللہ کی کتاب کو ہاتھ لگانے کے قابل نہیں رہتا. اس سے بنے ہوئے ہو تم نخرے کس؟ اللہ کی کتاب کو ہاتھ لگانے کے قابل نہیں رہتا. اس سے بنے ہوئے ہو تم نخرے کس بات کے؟ اولوں کا نطفۃ قذرہ وآخروں کا جیفۃ مضرہ. اور تمہاری انتہا یہ ہے کہ قبر کے اندر کیڑے تمہیں کھائیں گے، کیڑوں کی خوراک ہو. وانت بین ذالک العذیرہ، اور درمیان کی 50-60 سال کی زندگی میں کیا کرتے ہو؟ پیٹ کا عذیرہ، اور درمیان کی 50-60 سال کی زندگی میں کیا کرتے ہو؟ پیٹ میں گو لے کے اٹھا کے پھرتے ہو، پیٹ میں گو اٹھا کے پھرتے ہو. یہ تو خدا کی عنایت ہے، اس نے یہ چمڑی کا ڈسٹمبر ہمارے اوپر مل دیا. ہمیں پتہ چلتا ہے یہ عبد القدوس ہے، یہ محمد نصیر ہے، یہ سیما ہے، یہ الوینا ہے. پتہ چلتا اگر یہ اتار دیا جائے یہ سیما ہے، یہ الوینا ہے. پتہ چلتا اگر یہ اتار دیا جائے تو پتہ بھی نہ چلے کہ مرد کون ہے عورت کون ہے. ہوتا ہے نا، آپ سکیلیٹن دیکھتے ہیں، آپ سکیلیٹن دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ مرد کا کہ عورت کا. یہ خدا کی عنایتیں ہیں. تو جس کی حقیقت یہ ہے کہ نخرہ کس بات کا؟ اجی سیلف رسپیکٹ. ایک تالا خراب ہو دوسرا تالا لے آؤ، نہیں آج یو ایس اے والے لے آؤ. جب تبھی تو پھر آپ ترقی نہیں کرتے، تبھی تو دھکے پڑ رہے ہیں. آج ہمیں خدا کو پہچانا ہی نہیں. جیسے امام احمد بن حنبل کہتا ہے کہ بشر حافی اللہ اکبر، میں تو کتاب اللہ کا عالم ہوں، اللہ کا عالم ہے. میں تو کتاب اللہ کو جانتا ہوں، خود اللہ کو جانتا ہے. تو سوچنے لگا کہ حاجی صاحب صحیح فرما رہے ہیں، واقعی میں تو اس قابل بھی نہیں کہ حضرت کے دسترخوان پہ حضرت کے قریب بیٹھ سکوں. واقعی چوڑوں چماروں کے پاس بھی اگر مجھے بٹھا دیں تو میں اس سے بھی زیادہ کمتر ہوں. یہ کیفیت میرے دل کے اندر، اور چہرے پہ ظاہر وہی کیفیت، کیونکہ اندر انسلٹنگ سچویشن ہوگی چہرے پہ آئے گی. جب چہرے پہ شاش بشاش ظاہر وہی کیفیت، کیونکہ اندر انسلٹنگ سچویشن ہوگی چہرے پہ آئے گی. جب چہرے پہ شاش بشاش ہیں، مطمئن ہے کہ صحیح فرما رہے ہیں. فرمایا یہ میرا ٹیسٹ تھا آخری کہ حضرت نے لیا کہ اندر کا تکبر ٹوٹا یا نہیں. جب تکبر ٹوٹا تو اللہ تبارک و تعالی بلندی عطا فرما دی، حضرت ان کو خلافت و اجازت نصیب فرما دی. تو خانقاہوں میں فرما دی، حضرت ان کو خلافت و اجازت نصیب فرما دی. تو خانقاہوں میں سب سے پہلے تکبر کا علاج ہوتا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید 10 سال رہا. 10 سال کے بعد کہنے لگا حضرت 10 سال رہا، کچھ ملا ہی نہیں، خالی ہاتھ ہی جا رہا ہوں، کچھ ملا ہی نہیں، کچھ ملا ہی نہیں. ہوتا بہت سے مرید کہتے ہیں یار اتنے دن سے یار کچھ ملا ہی نہیں. پتہ تمہیں پتہ نہیں ہوتا، مل رہا ہوتا ہے. جیسے بچہ ہوتا ہے نا، بچہ، اس بچے کو آپ روزانہ دودھ پلا رہے ہیں، روزانہ اتنا ہی ہے جتنا ہے، روز اتنا ہی. آپ روز بچے کو دیکھتے ہیں یار اتنا ہی ہے، اتنا ہی نظر آتا نا یار، روز اتنا. چلنے لگ گیا، اور چلنے کے بعد دوڑنے لگ گیا. ارے آج پری کے میں داخل ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ تو اگر رول دیکھیں گے آپ اتنا ہی لگے گا، لیکن وہ اس کے اندر گرو ہو رہی ہے. ایک مدت بھی ایک سرٹن ٹائم گزرتا ہے، اب وہ چیز ظاہر ہوتی ہے. بالکل اسی طریقے سے اللہ والوں کے بعد پیر و مرشد کے بعد جب آپ آتے ہیں، اللہ والوں کے بعد پیر و مرشد کے بعد جب آپ آتے ہیں، آپ پروسیس میں ہوتے ہیں، آپ اندر بن رہے ہوتے ہیں. جیسے ایک سرٹن ٹائم گزرے گا آپ سوچیں گے واقعی مجھے فائدہ ہو، میری تو اس منزل پہ پہنچ گیا. جلدی نہ کرو، تحمل سے چلو. تو حاجی جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے اس شخص سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ایسا کرو، یہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ایسا کرو، یہ اخروٹوں کا ٹوکرا ہے، وہ دروازے خانقاہ کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ اور کہو کہ جو شخص مجھے ایک جوتا مارے گا اس کو میں 1 اخروٹ دوں گا. اس زمانے میں 1 اخروٹ بھی بڑی بات تھی بھائی. آج امریکہ کے اندر ہم اخروٹوں میں کھیلتے تو ہمیں اخروٹ کی قیمت نہیں پتہ چلتی. آپ ناراض ہو گئے؟ نہیں ناراض نہیں، تم دروازے پہ بیٹھ جاؤ، کہو جو مجھے 1 جوتا مارے گا اس کو 1 اخروٹ دوں گا. اب اندر تو تکبر تھا
نہیں حضرت یہ تو میری سیلف رسپیکٹ، یہ تو سیلف رسپیکٹ کے خلاف ہے، یہ تو حضرت کہتے نہیں اس کے بغیر کیسے منزلیں طے ہوگی، جاؤ کر لیں۔ حضرت کبر کی وجہ سے 10 سال میرے پاس رہ کر بھی تجھے کچھ نہیں ملا، حالانکہ جو اہل ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ سراہی بھی جب تک جھکے نہ تو اس وقت تو پیمانہ بھرتا نہیں ہے، اندر جب تکبر لے کے تو جنید بغدادی کے پاس بھی بیٹھے گا تو تکبر ٹوٹے گا، تواضع پیدا ہوگی، زمین نرم ہوگی، جھکاؤ آئے گا۔ جہاں جھکاؤ ہوتا ہے وہاں پانی کا سلان آتا ہے، جہاں دل جھکتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیض اترنے لگتا ہے۔ اس لیے بس یہ 2-3 چیزیں حاصل کرو، ایک ترک صلات اور ترک صدقات۔ یہ گناہ نہ کرو، نماز اور صدقات اور ترک صدقات، یہ گناہ نہ کرو، نماز اور صدقات کا اہتمام کرو، ظاہری احکام آسان ہو جائیں گے۔ اور دوسرا ترک تواضع اور ترک عدل نہ کرو، مطلب اپنے اندر تواضع پیدا کرو اور اسی طرح اپنے عدل پیدا کرو، کبر و حسد پیدا نہ کرو تو باطنی سارے کے سارے انوارات عدل پیدا کرو، کبر و حسد پیدا نہ کرو تو باطنی سارے کے سارے انوارات آپ کو حاصل ہو گے۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں کیسے حاصل ہوگی، اس کے بھی 2 طریقے ہیں۔ اس کے 2 طریقے صبر اور قناعت ہیں۔ اپنے اندر صبر پیدا کرو، پیشنس پیدا کرو، اپنے اندر قناعت پیدا کرو، حرص سے بچو، جو مل جائے اس پہ رس پیدا کرو، اپنے اندر قناعت پیدا کرو، حرص سے بچو، جو مل جائے اس پہ راضی رہو، جو جس کو مل گیا اس پہ راضی رہو، حرص نہ کرو۔ تو صبر اور قناعت، یہ 2 چیزیں جب پلے باندھ لوگے تو ہمارے ظاہری احکام بھی سارے آسان ہو جائیں گے، باطنی احکام بھی آسان ہو جائیں گے، فضائل بھی حاصل ہوں گے، رذائل سے بھی بچ جاؤ گے۔ نتیجہ کرم معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صبر و قناعت کی سیڑھی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے ظاہری و باطنی سارے احکام آسان ہو جائیں۔